رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، ہم اپنے پروگرامز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ دوستوں کے سامنے اس چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بھی منصب رسالت عطا فرمایا، جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری وہ ہر قسم کے عیب سے اور نقص سے اللہ تبارک و تعالی نے پاک پیدا فرمایا۔ یعنی ظاہری جو نقص ہوتا ہے کہ ہاتھ نہ ہونا یا ایک آنکھ کا نہ ہونا یا اور کوئی جسمانی جو عیب ہوتا ہے یا جسمانی جو کمی ہوتی ہے، اس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی کو وہ پاک پیدا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج دوسری چیز آپ کے سامنے بیان کرنی ہے جو بڑی سمجھنے والی ہے اور توجہ طلب ہے۔ وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہ ظاہری ہر قسم کے نقص سے اور عیب سے پاک پیدا فرمایا، اسی طرح جو باطنی چیزیں ہوتی ہیں، جو باطنی اوصاف ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو کمال عطا فرمائے۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ جس طرح اعلی اخلاق، وعدہ کی وفاداری، ہمیشہ سچ بولنا، صداقت، امانت، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اعلی کردار کہ کردار کے اندر وہ کسی قسم کا جھول نہ ہو، کردار کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی ایسا کام نہ ہو ان کی حیات مبارکہ کے اندر، اور ان کی ذات کے ساتھ کوئی چیز ایسی نہ جڑ جائے کہ جو ان کی شان کو کم کرے۔ ایسے ہر قسم کے عیب سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو پاک پیدا فرماتا ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے، وہ سارے نبی اور رسول وہ ان باطنی عیوب سے بھی پاک تھے۔ تو جب ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان عطا فرمائی، تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری جو خوبیاں ہیں اور یہ سارے جو کمالات ہیں، یہ بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ جتنے اور نبیوں کو عطا نہیں فرمائے، وہ ساری خوبیاں، ساری صفات، ساری شانیں، ساری عظمتیں دیگر نبیوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں عرب کا وہ جہالت بھرا ماحول ہے، اور جہاں کسی بھی چیز کی کوئی قدر نہیں ہے، جھوٹ عام ہے، شراب نوشی عام ہے، زناکاری عام ہے، ظلم کا بازار گرم ہے، لیکن ایسے جہالت والے ماحول کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنے کردار کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا ان کے سامنے کہ وہ اس جہالت والے دور میں بھی جو لوگ ہیں وہ آپ کو صادق اور امین، دیانتدار، سچا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ وہ اس چیز پر یقین رکھتے تھے
کہ آپ کی جو شخصیت ہے یہ ایسی شخصیت ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، جو کبھی برائی کے کام کے قریب بھی نہیں جاتی ہے، جو کسی کا مال جو ہے وہ نہیں کھاتی ہے، جس کے اندر جو ہے بددیانتی نہیں ہے، جن کے اندر جو ہے کسی بھی طرح کی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی جو ہے جن کے کردار کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ صفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء کی نسبت بدرجہ اولا عطا فرمائی۔ ایک کیسا پیارا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہوا، وہ شخص کہنے لگا کہ میں تھوڑی دیر میں ابھی جو ہے وہ آپ کے پاس پیسہ لے کر آتا ہوں، آپ یہاں میرا انتظار کریں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دیر تک وہاں کھڑے جو ہیں اس شخص کا انتظار کرتے رہے، اور وہ بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ شخص آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے جو ہے ہمیں امتحان کے اندر آزمائش میں ڈال دیا کہ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا۔ اب دیکھیں کہ ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں اس چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جہاں وعدے کو وفا کرنا، اپنی بات کو اوپر قائم رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سچ بولنا، یہ چیزیں وہاں جو ہے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہیں، لیکن ایسے معاشرے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کردار کا اعلیٰ نمونہ ان کے سامنے پیش فرمایا، کردار کی اعلیٰ مثال ان کے سامنے پیش فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کے سامنے یہ پہلی رکھی چیز کہ کیا میں نے آج تک جھوٹ بولا ہے؟ کیا تم نے آج تک میری زبان سے کسی بھی طرح کی کوئی غلط بات سنی، کوئی جھوٹ سنا؟ اگر میں نے آج تک 40 سالہ زندگی میں اگر میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، تو پھر یقین کرو کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی سچ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منصب نبوت عطا فرمایا ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں، یہ وہ عظمتیں اور شانیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، ہماری چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس طرح کے اچھے پروگرام ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ ہم ہر رات جو ہے رات کو 10 سے 11 کے دوران لائیو جو ہے اپنے چینل صدائے حق پر آتے ہیں، اور اس میں جو ہے قرآن پاک جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کا علم حاصل کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں تو اور قرآن کی تفسیر کو سمجھیں، تو آپ وہ پروگرام ضرور دیکھا کریں۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات جو ہے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔